نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہوئے ہیں، بہت بڑے پیغمبروں میں سے۔ آپ نے اپنی قوم کے سامنے 950 برس تک احکام خداوندی پیش کیے، مگر قوم میں شریروں کا گروہ آج کل کی طرح برسر اقتدار رہا۔ آپ کے پیروکار کمزور اور تعداد میں کم تھے۔ آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا کنعان بھی آپ کے خلاف کفار کے لیے جاسوسی کیا کرتا تھا۔ اس خطرناک ماحول میں 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد آپ نے پروردگار عالم سے گڑ گڑا کر عرض کی، اے اللہ، میری پر ہدایت تدابیر اس قوم کی اصلاح کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی ہیں، لہذا ان کی شرارتوں کا مزہ چکھانے کے لیے تو اپنے جوش و انتقام کو کام میں لا۔ اس موقع پر ارشاد ہوا، آپ غمگین نہ ہوں، بلکہ ہماری نگرانی میں ہماری ہدایت کے مطابق ایک کشتی بنائیں، کیونکہ اس قوم کی تباہی کے لیے ایک بے پناہ طوفان آنے والا ہے۔ لہذا نوح علیہ السلام نے بإذن اللہ کی اجازت سے کشتی تیار کر لی اور طوفان بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے اور طوفان کے خوفناک منظر کو یوں پیش کیا، اور وہ کشتی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہاڑ جیسی بلند موجوں میں نہایت سلامتی سے چلتی رہی۔ جب کفار حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے نہایت ذلت سے طوفانی امواج کی لپیٹ میں آ رہے تھے، تو عین اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے کنعان کو بھی مبتلا پایا تو فرمایا، اے میرے لخت جگر، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کفار کی معیت آج تو کم از کم چھوڑ دے۔ مگر بیٹا، جو اپنی بد فطرت ماں کے سمیت کفار کا ووٹر تھا، نہایت لاپرواہی سے کہنے لگا، قریب ہے کہ میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس سیلاب سے بچا لے گا۔ نفسیاتی نقطہ اس مقام پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدبخت اپنے شفیق باپ کی ہر محبت بری دعوت کو ٹھکرانے کا عادی تھا، لہذا عین ہلاکت اور مصیبت میں بھی اپنی عادت کے اندھے پن میں ہی محصور رہا۔ اس کو کیا خبر تھی کہ ان موقعوں پر انبیاء کرام کی متابعت اور غلامی ہی
ساحل مراد تک پہنچا سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے سے نہایت خشک جواب سن کر بھی شفقت پدرانہ اور شان پیغمبرانہ سے انکشاف حقیقت پر اترائے فرمایا، آج کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، لیکن جس پر وہ خود رحم فرمائے۔ پروردگار عالم کو یہ گفتگو، جس میں باپ کی شفقت اور انتہا اور مغرور بیٹے کی رعونت کی شدت آخری درجہ کو پہنچی ہوئی تھی، پسند نہ آئی۔ باپ اور بیٹے کی گفتگو کو درمیان میں ایک طوفانی لہر حائل ہو کر ختم کر دیا اور کنعان بدنصیب اس لہر کا شکار ہو گیا۔ خیر، طوفان بحکم پروردگار عالم اپنے مقررہ وقت پر ختم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام حضور باری تعالیٰ میں عرض کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے محسوس انداز میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، میرے رب، میرا کنعان تو میرے اہل میں سے تھا، اور تیرا وعدہ تو ہمیشہ صداقت پر مبنی ہے، اور تو سب منصفوں سے بڑا منصف ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں پر یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ اس کے ساتھ ہی ارشاد خداوندی یہ بھی تھا، مگر جس پر پہلے حکم ہو چکا ہو، اور دوسرے ابتدائی مقام پر بھی نوح علیہ السلام سے کہا جا چکا ہے کہ آپ ظالموں کے حق میں میرے سامنے سفارش نہ لائیں، وہ لازماً انجام کار غرق ہونے والے ہیں۔ بات یہ تھی کہ طوفانی لہروں میں بوڑھے باپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا نوجوان بیٹا غرق ہوتے دیکھا تھا۔ بھلا یہ دل کو ہلا دینے والا نقشہ جلدی کب بھول جانے والا تھا؟ دل میں اضطرار کا ایک طوفان امڑ رہا تھا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے اتحاد کے مطابق استفسار اور استدعا کی گنجائش بھی موجود تھی، لہٰذا مغلوب شفقت ہو کر بارگاہ عزوی متعال میں سوال کر ہی دیا، جس کے جواب میں حاکم الحاکمین نے کنعان کی تمام کفر و نفاق سے ملوث زندگی پر بدیع الفاظ شہادت دی، جس سے آگے پیغمبر وقت کو سوائے سر تسلیم خم کرنے کا کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، کنعان تیری اہلیت سے خارج کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے کردار خراب تھے۔ بات یہ تھی کہ کنعان نے اسلام و کفر کے الیکشن میں اپنے شفیق باپ کو، جو کہ اولوالعزم پیغمبر خدا بھی تھے، ووٹ نہ دیا، بلکہ اپنے قوم کے کسی بدترین کو ووٹ دیا۔ خیر، معاملہ جو کچھ بھی ہوا ہو، اور یہ قصہ جس طرح بھی بیتا غالباً حاضرین نے بار بار سنا ہوگا، مگر میرا مقصد اس کے حوالے اس کے بیان کرنے سے شفقت باپ کا اظہار تھا کہ کس طرح عذاب الہی کے شروع ہونے کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دعوت و ہدایت سے یاد فرماتے رہے۔ حقیقت ہے، والدین کی کرم فرمائیاں اور زندگی کے ہر حصے میں ہماری ساتھ رہتی ہیں، مگر ہم ہی کچھ کفران نعمت کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہر نعمت کو عامیانہ نگاہوں سے دیکھ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ اس قصے میں وائلہ، جو کنعان کی ماں اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ ہلاکت قبول کی اور زندگی میں بھی بد کردار بیٹے کی ہر لحاظ سے پشت پناہی کی۔ تو محترم ناظرین، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہ طوفان میں غرق ہوتے دیکھا، اور ان کو پتہ تھا یہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ کو جب وہ کشتی بنانے کا حکم دیا تو اس کو وہ پھر بھی کہتا تھا، نہیں، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ اونچی پہاڑوں پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو نوح علیہ السلام کے اپنا وہ بیٹا تھا، اس لیے اس کو پھر بھی سمجھاتے رہے کہ اپنے بیٹے کے لیے اتنا درد تھا ان کے دل میں، اس کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہ مانا کم بخت، اور جو ہے وہ اسی طوفان میں غرق ہوا۔
تو اس کا مطلب یہ تھا کہ والدین جو ہے ان کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بہت محبت ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کو کوئی دکھ نہیں پہنچتا دیکھ سکتے، اپنی اولاد کو وہ دکھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کو کبھی کوئی دکھ نہ دیں۔ محترم ناظرین، یہاں میں اب ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ اور بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں اپنا آ کے کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب عمل ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے گزارش کروں گا ہمارے بہن بھائی جو ملک میں رہتے ہیں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ وغیرہ میں، خلیجی ریاستوں میں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا اس میں حصہ ڈالیں اور یقین کریں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا سامان بن گیا۔ جو دنیا داری میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کسی کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ بعد میں نے دیکھا ہے کہ لوگ لڑتے ہیں والدین کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی پہ اور جائیداد پہ لڑتے ہیں، اس لیے کسی کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اپنی زندگی میں اپنے جو ہے اس میں اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کریں تاکہ آپ کا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے۔ یہ نیچے میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس میں جو ہے رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور جیسے آپ کو مناسب لگے آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کوئی چاول دینا چاہے، کوئی آئل، کوئی چنے، کوئی مسالہ جات، کوئی پیسے بھیجنے، جیسے بھی آپ کو جو ہے آپ کو مناسب لگے آپ اس میں طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں، یہ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے پہ اپنے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔